اکثر ایک کمپلینٹ سنی جاتی ہے نوجوانوں سے کہ جی ہم نے تعلیم حاصل کر لی, ہم نے ڈگری بھی لے لی, لیکن ہمیں نوکری نہیں ملتی, یا اگر ملتی ہے تو تنخواہ شاید اتنی نہیں ہوتی کہ آپ اپنے ضرورتوں کو پورا کر سکیں یا گھر والوں کی ضرورتوں کو پورا کر سکیں. اور پھر کبھی کبھی اگر آپ کے پاس اعلیٰ تعلیم کے موقع آپ کو نہیں ملے, لیکن آپ کے پاس ایک آئیڈیا ہے, کوئی بھی بزنس آئیڈیا ہے یا انٹرپرینوریل آئیڈیا ہے, یہ سمجھ نہیں آتی کہ اس کو دماغ سے نکال کر گراؤنڈ پر امپلیمنٹ کیسے کیا جائے. تو اگر یہ جو باتیں ہیں یہ آپ کو کہیں کلک کر رہی ہیں تو پھر جو ہم اس موضوع پر ہم جب ابھی بات کرنے والے ہیں وہ آپ کے لیے بہت ہی انٹرسٹنگ ہوگا. پنجاب منسٹری آف انفارمیشن ٹیکنالوجی اینڈ ٹیلی کمیونیکیشنز اور پنجاب انفارمیشن ٹیکنالوجی بورڈ PITB نے ایک پروجیکٹ لانچ کیا ہے پاکستان بھر میں, یہ صرف اسلام آباد یا پنجاب تک محدود نہیں ہے, جس کے تحت 13 انکیوبیشن سینٹرز بنائے جائیں گے, بن گئے ہیں انفیکٹ, مطلب لانچ ہوں گے اکراس پاکستان, جس میں کوالیفائڈ نوجوانوں کو فری لانسنگ کے بارے میں سکھایا جائے گا کہ آپ اگر بے شک اگر آپ نوکری کر بھی رہے ہیں تو سائٹ پر آپ تھوڑے سے اور پیسے کیسے کما سکتے ہیں, یا پھر ان نوجوانوں کے لیے جو ان کے پاس کوئی بزنس آئیڈیا ہے لیکن سمجھ نہیں آ رہی کہ اس کو ہم اسٹریم لائن کیسے کریں, گروم کیسے کریں, لانچ کیسے کریں, ان کے لیے بھی اس میں سہولتیں ہیں. اس کو مزید اس پر بات کرنے کے لیے ہم نے آج دعوت دی ہے اسی پروجیکٹ کے جو جوائنٹ ڈائریکٹر ہیں حماد خالق صاحب, جو ہمیں تھوڑا سا اس کے بارے میں مزید بتائیں گے. تو حماد, پہلے تو ایک تھوڑا سا اگر انٹروڈکشن دے دیں کہ اس کے پیچھے کانسیپٹ کیا تھا, اور پھر ذرا بتائیں کہ اسٹارٹنگ ود فری لانس, ہاؤ از دس گوئنگ ٹو ورک. السلام علیکم جی, بسم اللہ الرحمن الرحیم. تھینک یو سو مچ فار ہیونگ می اوور. جی, اس کا ہسٹری کچھ یوں ہے کہ پنجاب IT بورڈ ہیڈ دی ایڈوانٹیج کہ انہوں نے پاکستان کا پہلا پبلک انکیوبیٹر لانچ کیا تھا پلان 9 کے نام سے 2012 میں. جی, اور پھر اس کی کچھ 8 سال کے آپریشنس کو دیکھتے ہوئے, اس کے رزلٹس کو دیکھتے ہوئے منسٹری آف IT اینڈ ٹیلی کام نے پچھلے ہی سال یہ پروجیکٹ اپروو کیا, جس میں یہ فیصلہ کیا گیا کہ جو انکیوبیشن فیسلٹی ہے یا انکیوبیشن سپورٹ ہے, اس کو پاکستان میں کراچی, لاہور اور اسلام آباد سے باہر لے کے جایا جائے, اور چھوٹے شہروں میں بھی یہ سپورٹ دی جائے, کیونکہ اس میں بھی اتنے ہی ایکولی مینٹلی ایبل اور اکوپڈ لوگ موجود ہیں جن کو اگر ہم یہ سہولت دے سکیں تو ہم پاکستان میں اسٹارٹ اپ کلچر کو فروغ دے سکیں گے. تو اس کے تحت اب پورے پاکستان میں 13 سینٹرز کھلنے جا رہے ہیں, جو کہ جن کی اپلیکیشنز آج کل لائیو ہیں, اور یہ رائٹ فرام گلگت آل دا وے ٹو کراچی ساؤتھ میں یہ سینٹرز موجود ہیں. تو اس کی موڈیلٹی پہ میں آپ سے دوبارہ ڈسکشن کر لوں گا, ویل گو بیک ٹو دس. ساتھ ہی ساتھ آپ نے فری لانسنگ میں پوچھا, تو اسی طرح سائڈ بائی سائڈ PITB کا جو انٹرپرینورشپ ڈیولپمنٹ ونگ ہے, اس کے اندر ایک پروجیکٹ ہمارے پاس فری لانسر سے ریلیٹڈ بھی تھا جس کا نام ای روزگار تھا. تو اس کی ریزلٹس کو دیکھتے ہوئے منسٹری آف IT اینڈ ٹیلی کام نے اس کو بھی اسکیل اپ کرنے کی ایٹ اے نیشنل لیول NFTP کے نام سے اس کو لانچ کیا ہے, نیشنل فری لانسنگ ٹریننگ پروگرام. تو یہ 2 پروجیکٹس سائڈ بائی سائڈ انٹرپرینورشپ ڈیولپمنٹ کے اندر آتے ہیں, اور اس کے اندر نہ صرف انفرادی کیپیبلٹی ڈیولپ کی جاتی ہے بلکہ وہ لوگ جو اپنا آئیڈیا لے کر ایک کمپنی کھڑی کرنا چاہتے ہیں اس میں بھی سپورٹ کی جاتی ہے. تو یہ جو دوسری طرف فری لانسنگ کا پروجیکٹ ہے, اس میں پورے پاکستان کے اندر 20 فری لانسنگ ٹریننگ سینٹرز آ رہے ہیں, ان فری لانسنگ سینٹرز کے اندر یہ گورنمنٹ یونیورسٹیز کے اندر بنائے جائیں گے, اور یہ ابھی ان میں سے کافی سارے آپریشنل ہو چکے ہوئے ہیں. اور ان کے اندر آپ کو 3 ڈومینس کے اندر ٹریننگ دی جائے گی, ٹیکنیکل, نان ٹیکنیکل اور کریٹو. اور ٹیکنیکل کے اندر جو ہے آپ کے موبائل ایپ ڈیولپمنٹ, PHP ان ڈفرینٹ لینگویجز. آپ کی جو کریٹو ہے اس کے اندر گرافک ڈیزائننگ ہے, لوگو ڈیزائننگ ہے, یہ اسکل سکھائے جاتے ہیں. اور پھر جو نان ٹیک ہے اس کے اندر آپ کی ڈیجیٹل آپ کی مارکیٹنگ ہے, آپ کی بلاگنگ ہے, آپ کی YouTube ہے, ان کے بارے میں سکھایا جاتا ہے کہ ہاؤ کین یو ارن. اور سب سے مزے کی بات یہ ہے کہ آپ کی تعلیم 14 سال ہو اور آپ کی عمر 18 سال سے 40 سال میں کے درمیان میں ہونی چاہیے. آپ اس پروگرام میں اپلائی کر سکتے ہیں اور اپنے آپ کو ایکوپ کر سکتے ہیں ہاؤ ٹو ارن آن لائن. اچھا حماد, سوری میں آپ کی بات کاٹ رہا ہوں. فری لانسنگ کی جب آپ بات کرتے ہیں تو میں تھوڑا سا اسپیسیفک ہونا چاہ رہا ہوں, کیونکہ جیسے آپ نے کہا کہ اب فرض کریں میں گرافک ڈیزائنر ہوں جو میں نہیں ہوں, اور مجھے یہاں پر
کام نہیں مل رہا, تو کیا اس میں مزید ٹریننگ دی جائے گی کہ آپ یہ لوگوں کو بتائیں گے کہ یار یہ جو فری لانسنگ جابس ہیں یہ اویلیبل کہاں ہیں اور یہ ہاؤ از اٹ گوئنگ ٹو ورک؟ ویری ویری ریلیونٹ کویشچن. سب سے پہلی بات تو یہ کہ یہ جو ٹریننگز جن لوگوں کے تھرو دی جاتی ہے, ان کو جو ماسٹر ٹرینرز کہتے ہیں, یہ خود فری لانسرز ہیں. اور یہ فری لانسرز دنیا میں 2-3 ایسے پریولنٹ پلیٹفارمز اویلیبل ہیں, اپ ورک ہو گیا, فائبر ہو گیا, جن کے اوپر آپ کو فری لانسنگ کی جابز اویلیبل ہوتی ہیں. آل یو ہیو ٹو ڈو از میک یور پروفائل اینڈ اسٹارٹ بڈنگ فار پروجیکٹس اینڈ یو اسٹارٹ گیٹنگ دوز پروجیکٹس. ونس یو ڈیلیور دوز پروجیکٹس آپ کو فیڈ بیک اور ریٹنگ ملتی ہے, اور اس کو مینٹین کرنے سے آپ کو مزید کام آتا رہتا ہے. تو اس پروگرام کے اندر نہ صرف آپ کو اپنی اسکلس پالش کرنا سکھائی جاتی ہیں, اس کے ساتھ ہی ساتھ یہ کام پروفائل کیسے بنانی ہے, بڈنگ کیسے کرنی ہے, اور کام کیسے لینا ہے. تو یہ تمام لرننگ اس کے اندر موجود ہے کہ, اور آپ اس سے گریجویٹ ہی تب ہوتے ہیں جب آپ ٹرینر کو یہ فیل ہوتا ہے کہ ناؤ یو آر کیپیبل آف میکنگ یور پروفائل اینڈ گیٹنگ ورک آن لائن. اینڈ فری لانسنگ کے اندر میں ایک دفعہ پھر ریپیٹ کر دوں کہ یہ آپ کو بہت بڑا فائدہ ہے کہ آپ پاکستان میں بیٹھے ہوئے دنیا بھر میں کسی بھی کام کے لیے بڈ کر سکتے ہیں, اور اپنی پرائس اور اپنی کوالٹی کی بیسس کے اوپر وہ پروجیکٹ ون کر کے ڈیلیور کر سکتے ہیں. تو حماد ایک کوئی آئیڈیا دے سکتے ہیں کہ فری لانسنگ کے طور پہ آپ کتنے پیسے کما سکتے ہیں؟ کیونکہ یہاں عام تاثر یہ ہوتا ہے کہ فری لانسنگ کا مطلب, جیسے ذرا نے بھی انٹروڈکشن میں کہا کہ ایکسٹرا منی. یہاں ہم نے دیکھا فل ٹائم فری لانسرز ہیں جو کہ بہت زیادہ پیسے کما رہے ہیں. تو لوگوں کو پوٹینشیل بتانے کے لیے کہ فری لانسنگ بھی ایک فل ٹائم جاب ہے. جی بالکل, بڑا ریلیونٹ سوال ہے. فری لانسنگ بالکل ایک پرماننٹ جاب کی ریپلیسمنٹ کو کہہ سکتے ہیں آپ اسے, کیونکہ ہمارے پاس ایسے کیسز ہیں کہ جہاں پہ لوگوں نے مہینے کے کئی لاکھ روپے کمانے شروع کر دیے ہوئے ہیں. اور اب تو یہ ہو چکا ہے کہ وہ ایک منی سافٹ ویئر ہاؤس بن چکے ہیں کہ اگر یعنی کہ میری پروفائل اتنی اسٹرانگ ہو چکی ہوئی ہے اور میں اتنے پروجیکٹ اٹھا چکا ہوا ہوں کہ میں سنگل ہینڈیڈلی اس کا لوڈ نہیں کیٹر کر سکتا, تو میں نے اس لوڈ کو کیٹر کرنے کے لیے اپنے ساتھ کچھ اور لوگ جوڑ لیے ہیں جو میری ہیلپ کرتے ہیں اس کو ڈیلیور کرنے میں. مطلب وہی اور اگر ہم آپ کو ماؤسی سنگ نے کہا تھا نا کہ 1000 میل کی فاصلہ بھی قدم قدم ہی آپ بڑھتے ہیں. بات کر رہے ہیں حماد خالق صاحب سے, اور وہ ہمیں بتا رہے تھے کہ پاکستانی نوجوان کی فری لانسر ٹریننگ کیسے کی جا رہی ہے ان کے ادارے سے. اور اب بات کرتے ہیں حماد, آپ نے بات کی انٹرپرینورشپ کی اور سٹارٹ اپس کی, تو کیا آپ کا یہ مطلب ہے کہ اگر کسی کے پاس کوئی بزنس کا آئیڈیا ہے تو وہ آپ کے پاس آ سکتا ہے اور پھر آپ اس کی مزید ہیلپ کریں گے, ایسا ہی ہے؟ جی بالکل رابی, اس سے پہلے کہ ہم انکیوبیشن سپورٹ کی ڈیٹیل میں جائیں, میں نے آپ کے لیے, آپ نے پوچھا تو مجھے لگا بڑے ریلیونٹ ہوں گے کچھ نمبرز کوٹ کرنا جو کہ لوگوں کو کانفیڈنس گین کرائیں گے. تو یہ آن ریکارڈ نمبرز ہیں کہ ای روزگار پروگرام کے اندر جب انہوں نے 31,000 بچے کو ٹرین کیا, اس 31,000 بچے کی وائل ٹریننگ جو ارننگ ہے وہ 36 کروڑ 50 لاکھ سے اوپر کی ہے. اینڈ سملرلی اور اس کو دیکھتے ہوئے NFTP کے اندر 1500 بچہ ٹرین ہو چکا ہوا ہے, اور اس 1500 بچے نے ابھی تک 3 کروڑ سے اوپر کی ارننگ کر لی ہوئی ہے. تو یہ وہ نمبرز ہیں جو آپ کو میرا خیال لوکل جاب مارکیٹ سے بہت بہتر ارننگ, اور اس میں ایک خاطر خواہ جو پرسنٹیج ہے وہ ہماری خواتین کی بھی ہے, کیونکہ وہ ورک فرام ہوم ان کے لیے بڑا ایزی ہو جاتا ہے. اینڈ پوسٹ میرج اٹ از ویری ڈیفیکلٹ, پوسٹ کڈس ویری ڈیفیکلٹ ٹو گیٹ بیک ٹو جاب مارکیٹ. آج ہی آپ نے خواتین کی بات کی, میں ایک ریاض سہیل کی سٹوری پڑھ رہا تھا, وہاں BBC پہ لگی ہوئی ہے, بڑی خوشی ہوئی پڑھ کے کہ خیرپور کا کوئی قصبہ ہے راہوجہ, وہاں ایک لڑکی رہتی ہے رابعہ ناز, انٹر تک اس کی تعلیم تھی, فارغ تھی. اس نے کہا کیا کروں, اس کے ذہن میں آئیڈیا ہے کہ چلو ویب سائٹ بناتے ہیں. تو انہوں نے جو ہے اپنا ویب سائٹ بنائی, فیشن کے نام سے یوٹیوب چینل بنایا. اب 1 سال بعد 1,60,000 سے زائد جو ہیں وہ ان کے سبسکرائبر ہیں. بھائیوں نے بہت مدد کی, انہوں نے رابعہ کو سکھایا کہ ویڈیو ایڈیٹنگ کیسے کرتے ہیں, باقی کام رابعہ نے خود کیا. اچھا, اب یہ ہے کہ وہ نہ صرف وہ 40 سے 50,000 روپے کما رہی ہے اس گاؤں میں بیٹھ کے, بلکہ پیسے جوڑ کے اب وہ اپنا گھر
पुराना जो घर था वो दोबारा नया बना ये रही देखो, है। तो ये तो जिंदा बहुत मिसाल है। अच्छा। तो अहमद ये बताइए, जो स्टार्टअप्स वाला आपका प्रोजेक्ट है उसमें जाहिर है आपके पास बहुत से आइडियाज़ आ गए होंगे, तो उस बारे में ज़रा बताइए। जी ज़रूर। अब इस तरफ आते हैं तो ये जो प्रोजेक्ट है इसका नाम है नेशनल एक्सपेंशन ऑफ NICs, और इसके तहत हम पूरे पाकिस्तान में 13 इंक्यूबेशन सेंटर्स खोलने जा रहे हैं। इन 13 इंक्यूबेशन सेंटर्स की मोडेलिटी ये है कि ये इंक्यूबेशन सेंटर्स गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी के अंदर हाउस्ड होंगे, और इस वक्त इनका स्प्लिट कुछ इस तरह है कि हम पंजाब में 4 खुल रहे हैं, उसमें गुजरात में है, टेक्सला में है, लाहौर के अंदर है और पिंडी में है। इसी तरह अगर हम सिंध की बात करें तो कराची, हैदराबाद और सखर में, और अगर हम इस तरह KPK को देखें तो कोहाट और सवात में, GB में हम गिलगित के अंदर, और AJK के अंदर मुजफ्फराबाद के अंदर, और इसी बलूचिस्तान के अंदर हम लसबेला और कोयटा के अंदर। तो ये तमाम सेंटर्स इस वक्त रेडी हैं और इनकी एप्लीकेशंस लाइव हैं। अब हम इस तरफ आते हैं कि ये इंक्यूबेशन सेंटर किस तरह से मदद करेंगे उन लोगों की जो अपना कोई काम करना चाहते हैं। नाउ इट्स वेरी सिंपल, अगर आपके पास कोई आइडिया है आप वेबसाइट पे जाएं और आप हमारी वेबसाइट पे आके अप्लाई करें। जब आप अप्लाई करते हैं और आप एक सर्टेन प्रोसेस के थ्रू शॉर्टलिस्ट होकर इस प्रोग्राम का हिस्सा बन जाते हैं, तो हुकूमत पाकिस्तान आपकी क्या सपोर्ट करती है, जो कि आपको एक सस्टेनेबल, अपने आइडिया को एक सस्टेनेबल बिज़नेस में कन्वर्ट करने की हेल्प करेगा। सो नंबर 1, आपको फ्री ऑफ कॉस्ट 6 महीने का इंक्यूबेशन साइकिल होता है, यानी कि 6 महीने के लिए आपको फ्री ऑफ कॉस्ट स्पेस दे दी जाएगी, अपना ऑफिस स्पेस। फिर नंबर 2, अगर आपका स्टार्टअप सेलेक्ट हो जाता है तो ना सिर्फ आप बल्कि आपके साथ के 4 और लोग, यानी कि 5 लोगों को 15,000 रुपया माहवार 6 महीने तक के लिए मिलेगा। तो यानी कि एक स्टार्टअप आइडिया को 75,000 रुपये तक की गवर्नमेंट सपोर्ट दे रही है पर मंथ, और अगर हम उसको 6 महीने पे ले जाएं तो ये सपोर्ट 4 से 5 लाख रुपए की बन जाती है। सो ये आपकी फाइनेंशियल सपोर्ट है। फिर इसके साथ ही साथ हमने इंटेलेक्चुअल लर्निंग का बड़ा कॉन्सेप्ट है कि हमारा उस पे एम ये है कि आपकी एंटरप्रेन्योरियल माइंडसेट डेवलप किया जा सके। तो उसके साथ ही साथ आप अगर टेक्निकल बैकग्राउंड से हैं या बिजनेस बैकग्राउंड से हैं, डिस्पाइट ऑफ दैट वी हैव डेवलप्ड अ करिकुलम जो आपकी हेल्प करेगा ताकि आप किसी आइडिया को अपने एंटरप्रेन्योरियल माइंडसेट से देख सकें। तो वो करिकुलम है। फिर हमारे पास लॉ फॉर्म ऑन बोर्ड है, आपकी लीगल कंसल्टेशन फ्री है। हमारे मुल्क में लोगों को लीगल राइट की आगे ही नहीं होती, तो आपने कंपनी कैसे फॉर्म करनी है, आपके क्या राइट्स हैं, क्या पेपर वर्क आपको करना चाहिए, इसकी तमाम कंसल्टेशन सारी फ्री है। तो वो लीगल कंसल्टेशन आपको फ्री मिल गई, आपको ऑफिस स्पेस फ्री मिल गई, आपको थोड़े से पैसे मिल गए। फिर एक टीम है हमारी इंक्यूबेशन टीम जो आपकी मदद करती है, आपके टीम मेंबर्स बन के इन मटेरियलाइजिंग योर आइडिया इनटू अ रियलिटी। सो वो आपके साथ साथ ना सिर्फ आपको असिस्ट करेंगे बल्कि आपको पुश करेंगे कि वट एवर यू डूइंग यू शुड बी एबल टू एग्जीक्यूट इट फास्ट। सो और मैं यहाँ आम आवाम के लिए एग्जांपल देना चाहूँगा कि इंक्यूबेटर्स होते हैं वो आम ज़बान में कैंसर अस्पताल की तरह होते हैं कि अगर आप जब उस पर एक लिमिटेड नंबर ऑफ़ पेशेंट्स का आप इलाज कर सकते हैं, तो जब आइडियाज़ की हमारे पास एप्लीकेशंस आती हैं तो हम उनमें से सिर्फ वो पिक करते हैं जो हमें लगता है कि जिनका अगर इलाज किया जाए तो वो सस्टेन कर जाएंगे। तो हम उन आइडियाज़ पे मेहनत करते हैं जो सस्टेनेबल कंपनीज़ बन सकें। तो उस बेसिस पे आपकी सिलेक्शन होती है, और फिर हमारा एम 6 महीने का सिर्फ ये होता है कि जो भी पाकिस्तान का शहरी अपना आइडिया लेकर आया है, 6 महीने बाद उसको उस आइडिया की एग्जीक्यूशन में जितने लोगों की ज़रूरत है उसका आइडिया अपने बिजनेस ऑपरेशन से वो ख़र्चा निकाल रहा हो। अच्छा अब जी सॉरी अब देखिए ज़ाहिर है सेलेक्ट होने से पहले अप्लाई करना होगा, तो जी बिल्कुल एप्लीकेशन का प्रोसेस क्या है, क्योंकि ज़ाहिर है कुछ लोग देख रहे होंगे शायद वो भी अप्लाई करना चाहें, तो कैसे किया जाए? जी, इसकी वेबसाइट है nep.pitb.gov.pk। आप इस वेबसाइट पे जा सकते हैं। इस पे तमाम लोकेशंस किन किन यूनिवर्सिटीज़ के अंदर ये मौजूद हैं, ये सेंटर्स, आप जिस शहर से हैं जहाँ इंक्यूबेशन हासिल करना चाहते हैं वहाँ अपना उसका वो लोकेशन चूज़ करें और अपनी एप्लीकेशन फ़िल करें। अभी ये एप्लीकेशन अगले वीकेंड तक इंशाल्लाह लाइव है, आप अप्लाई कर सकते हैं। वी हैव रिसीव्ड मोर दैन 1000 एप्लीकेशंस एज ऑफ नाउ and we're getting a very good response, and I'm thankful to Dawn News कि आपके थ्रू you'll be able to reach more public so that people जो कि अपना काम करना चाहते हैं या एंटरप्रेन्योरशिप में कैरियर परस्यू करना चाहते हैं उनको इस सपोर्ट के बारे में पता चल सके। और ये सपोर्ट अब छोटे शहरों में जा रही है, और मैं आपके प्लेटफॉर्म से ये भी बात करना चाहूँगा कि इन छोटे शहरों में सर्टन इंडस्ट्रीज़ पहले ही से कायम हैं और दे आर डूइंग वेल। अगर हम
اپنے اس سپورٹ پروگرام کو وہاں لے جائیں اور تو ان انڈسٹریز کی کافی ایلیویشن ہو سکتی ہے, ان میں نہ صرف انوویشن آ سکتی ہے بلکہ ان کے تھرو ہماری ایکسپورٹس بھی کافی بڑھ سکتی ہیں. یار یہ بڑا ایک انٹرسٹنگ پوائنٹ ہے اور میرا خیال ہے کہ اس پر ہمیں مزید دوبارہ بات کرنی ہے. بہت شکریہ حماد خالق ہم سے بات کرنے کا, اور میرے خیال میں اتنا ہیوج پوٹینشیل ہے بہت زیادہ کہ آپ جو ہیں, اور ویسے ہی ہم ریجن میں خاصے پیچھے تھے, تو اب جو کووڈ کے بعد سے جو ساری چیزیں ای لرننگ ای ورک جو شروع ہوا ہے وہ ایکسیلریٹ ہو گیا اور بہت پوٹینشیل ہے. آئی ہوپ کہ ینگسٹرس کے لیے بہت اپارچونیٹیز نکلیں گی. تو پلیز ڈو اپلائی آن دس اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کے پاس اور امیزون پہ جا کے چیزیں بیچیں.